اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے، اہل بیت نبوت سے ہر طرح کی وہ بات یا شے کہ جس سے اہل بیت اطہار پر الزام آئے، ہر اس شے کو جس شے سے اہل بیت پر الزام آئے، ایسی چیز اور ایسے قول اور ایسے فعل کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے۔ اور اے اہل بیت نبوت، آپ کو اس طرح پاکیزہ، ستھرا اور اجلا ایسا نکھار دے کہ جس طرح مالک کی قدرت ہے اور جس طرح نبی علیہ السلام کی شان کے لائق ہے کہ ان کے اہل بیت اجلے ہوں، نکھرے ہوں، پاک ہوں، اس شان کے لائق آپ کو پاک کر دے۔ اہل بیت نبوت الزام سے پاک ہے، کوئی بات بھی خفیف ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، وہ عظیم ہیں، اور جو عظیم ہے خفیف بات اور استخفاف کی بات اس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت اطہار دوہری شان والے ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور حضور کے صحابہ بھی ہیں۔ اس آیت میں جو اہل بیت مخاطب ہیں وہ سب حضور کے صحابہ بھی ہیں، اور وہ اولین مصداق اس آیت کریمہ کا خاندان نبوت ہیں، یہ مستقل اعزاز ہے ان کا، اور شرف صحابیت بھی رکھتے ہیں، یہ بھی مستقل اعزاز ہے ان کا۔ اب قرآن مقدس کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین ہو کہ ان سے شیطان، نفس اور شیطان اس کے شر سے یہ پاک ہیں، کفر سے پاک ہیں، شرک سے پاک ہیں، معصیت سے پاک ہیں، اور حفاظت الہی ان کو انعام کر دی گئی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو خطاؤں سے محفوظ فرما دی۔ اللہ جل شانہ وعز اسمہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے قرآن مقدس میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔
حبیب علیہ السلام کی جماعت اللہ نے ان کے لیے ایمان پسند کر لیا، کفر کو ناپسند کیا، یعنی کفر سے ان کو پاک کیا، فسوق سے پاک کیا۔ کن کو؟ نبی علیہ السلام کی جماعت کو فسوق سے۔ یہ غور فرمائیے اس بات پر، کفر کو بھی ناپسند کیا، گناہ کو بھی ناپسند کیا، اور عصیان کو بھی ناپسند کیا، پوری جماعت سے۔ اور اولئک هم الراشدون، یہی جماعت ہدایت والی جماعت ہے، رشد والی جماعت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، انعام ہے اس جماعت پر۔ دونوں آیت کریمہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا بھی مصداق ہے، اور سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی یہ مصداق ہے، اور مصداق بھی مصداق اولین ہیں، پہلا مصداق ہے، پہلا مصداق ہے، پاک ہیں، اور ایسے پاک ہیں جیسے پاکیزگی کا حق ہے، ایسی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اللہ کی جو چاہت ہے، جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ چاہتا ہے، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ چاہت۔ چاہت یرید اللہ کا ترجمہ کیا ہے میں نے، یرید اللہ۔ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے، اللہ کا ارادہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ فعال ہے، وہ فعال۔ جو ارادہ کیا تو ارادہ کیا نا، اب ارادہ پورا ہونے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ ارادہ کیا اللہ نے اہل بیت سے ہر الزام دور کرنے کا، کہ الزام والی کوئی شے ان کے ساتھ نہ ہو، یہ اتنے پاکیزہ ہو، اتنے مطہر ہو کہ مصطفیٰ کی شان کے لائق ان کی اہل بیت کو پاک کر دوں۔ جب ارادہ کیا تو جس اعلیٰ پاکیزگی کا ارادہ کیا، وہ اعلیٰ طہارت خاندان نبوت کو حاصل ہو گئی، اس لیے کہ وہ فعال لما یرید ہے، ارادہ۔ لہذا گناہ اس کی نسبت کرنا یا خطا کی نسبت کرنا، خطائے مطلق کی نسبت کرنا، یہ صریح گستاخی ہے۔
ان کی شان اس سے وراء الورا ہے، بلند ہے۔ خطائے مطلق، پھر امکان کے لفظ کی آڑ میں یوں ہی خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا، امکان کی آڑ میں خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا، جبکہ نہ اجتہاد ہو نہ خطا ہو، نہ اجتہاد ہے وہاں نہ خطا ہے۔ یہ پلے درجے کی کم ظرفی بھی ہے، کم علمی بھی ہے، بددیانتی بھی ہے۔ اس لیے امکان کا مطلب وقوع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محفوظ ہیں نا، یہی تو کہہ رہے ہو محفوظ عن الخطا ہے۔ تو حفاظت کس کی ہے؟ کس کی حفاظت ہے؟ کسی سونے والے کی نہیں، اونگنے کے والے کی نہیں، کسی کمزور کی نہیں، جس کو عارض یا حادث کوئی کمزوری آئے کہ کچھ وقت کو حفاظت اٹھ جائے، ایسی نگرانی میں نہیں۔ اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو کیسی کمزوری جب یہ ذوات مقدسہ خاندان نبوت اس کی حفاظت میں ہے۔ ایسی مضبوط حفاظت میں نہ نفس نہ شیطان اور نہ کوئی ایسا عامل کہ جس کی وجہ سے وہ خطا کے مرتکب ہوں۔ ہاں، کچھ بچے یہ پوچھتے رہے، علماء سے پوچھا، میں نے سنا کہ جو معصوم شرعی یعنی معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام و رسول اعظام علیہم السلام، ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت اگر مفسرین نے بعض آیات کی تقریر میں کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد از انبیاء اور رسول اعظام کے بعد خانوادہ نبوت کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے خطا اجتہادی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، تو پھر ان کی شان تو ان کے سے ورا مانی جائے گی۔ بھلے بندو ہوش کے ناخن لو، یہ جو تم نے شغل بنا لیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اعظام علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، ایسا جملہ کسی وضاحت کے بغیر کہنا یہ کلمہ کفریہ ہے۔ میں امام الاولیاء سید الاولیاء
ہمارے مرشد کامل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں بیٹھا ہوا آپ کے روضہ اقدس کے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. مطلق یہ بات کہنا انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو پھر اوروں کی طرف منسوب کرنا کیسے غلط ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو اپنی جان پر. سن لو، اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، یہ جملہ مطلق بولو بغیر اس قید کے جو ابھی عرض کرتا ہوں، تو یہ کلمہ کفریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے امور شریعت میں، احکام شریعت میں، تبلیغ دین میں خطا واقع ہونا محال ہے، محال، ممکن ہی نہیں. اگر نبی سے خطا واقع ہو تو شریعت سے امان اٹھ جاتی ہے، وہی ظنی ہو جائے گی، شریعت میں شک آ جائے گا، احکام شریعت میں شک آ جائے گا. لہذا سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کرو کہ انبیاء کرام رسول اعظام واجب العصمت ہے، اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام امور شریعت میں، تبلیغ دین میں، احکام شریعت میں خطا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، ہو سکتی نہیں. اگر ہو سکتی ہو تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ شریعت رہے گی، نہ شریعت کی امان رہے گی. او پگلو، حیا کرو، نبی ایک لفظ بھی بغیر خدا کے کہے کہ نہیں کہتا. یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ عقیدے کہ عصمت انبیاء سے اٹھ جاتی ہے، یہ تم پہلے نہیں ہو. اسی لاہور میں رہتے ہوئے مودودی نے یہ عقیدہ گھڑا کہ کسی وقت عصمت انبیاء سے بھی اٹھ جاتی ہے. تو کس کی نقل مار رہے ہو تم؟ کچھ نہیں سمجھ آتی. اگر تمہیں عقل چھین لی گئی ہے تو رو کے داتا کی جالیوں کو چھو کے کھڑا ہو، راستہ تمہیں مل جائے گا. یہاں راستے خارجیوں سے نہیں پوچھے جاتے، رافضیوں سے نہیں پوچھے جاتے. اہل عشق میں معین الدین کو بھی راستے کی تلاش ہو تو دادا گنج بخش سے پوچھتا ہے تو کدھر در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے. بار بار پچھلے 100 برس سے اکابر اہل سنت یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے. تعلیم کے وقت انبیاء کی تعلیمی زندگی میں، یہ نوٹ کرو یہ لفظ جو بول رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمی زندگی میں
کون سی تعلیمی زندگی؟ جس وقت وہ اپنے رب سے سیکھتے ہیں. تعلیمی زندگی کہلاتا ہے جب وہ اپنے رب سے سیکھتے ہیں. ایک حصہ تبلیغی زندگی کا جب ان کو سکھانے کا حکم ہو جاتا ہے. انبیاء کے سیکھنے کے عمل میں سکھانے والا ان کا مالک، دنیا کا استاد کوئی نہیں. وہ چاہے تو ان کے لیے عصا بولے، چاہے تو غوا بولے، چاہے تو اذلہ بولے. امتیں ترجمہ کرتے وقت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان نے ہمیں کیا سکھایا؟ ان کی تعلیمی زندگی میں ان کا مالک سکھاتے ہوئے جو بھی بولے تم ترجمہ کرو گے تو ادب کا کرو گے. اے علماء اہل سنت غور کرو، 100 سال میں ہمارے اکابر نے جو سکھایا چند دنوں میں وہ سارے ادب کی دولت تم نے لٹا دی. آج تمہارا موضوع یہ ہو گیا ہے کہ خطا کے 12 معنی ہیں، صرف 2 کا اطلاق نہیں ہو سکتا، 9 کا ہو سکتا ہے. تو کیا سکھا رہے ہو قوم کو کہ کس طرح ان کی بارگاہ میں جرت کی جا سکتی ہے؟ کس طرح ان کی بارگاہ میں جرت کی جا سکتی ہے؟ تم ادب سکھا رہے ہو یا بے ادبی سکھا رہے ہو؟ اور اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی پھر کہتا ہوں اہل عشق و محبت اہل سنت اہل ادب ہیں. وہ ادب میں کوشش کرتے ہیں، بے ادبی کی جرت ہی کبھی نہیں کرتے. اب بھی موقع ہے، پلٹو. اب بھی موقع ہے، بازا بازا، ہر آنچ ہستی بازا. گر کافرو گھبرو بت پرستی بازا. اے درگاہ ماس درگاہ ماس درگاہ نومیدی نیز 100 بار اگر توبہ شکستی بازا 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 ہر آج ہستی بازا. کہاں گئی محاسن کنز الایمان؟ کہاں گئے وہ ترجمے؟ لہک لہک کر بولنا کہ رب کہے بھی مکروا مکر اللہ تو ہم یہ ترجمہ نہ کریں گے. یخادعون اللہ کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے. اللہ یستہزئون کا ترجمہ نہیں کریں گے، لفظ ہوتے ہوئے بھی نہیں کریں گے. کہاں وہ شورا شورا اور کہاں یہ بے نمکی کہ آج پوچھ رہے ہو جی یہ بھی بولا جا سکتا ہے، یہ بھی بولا جا سکتا ہے. کیوں بولا جا سکتا ہے؟ وہ دانت توڑے جا سکتے ہیں، وہ زبانیں گدی سے کھینچی جا سکتی ہیں. مشہدی نے داتا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر 40 سال باقی گیٹ میں اہل لاہور کو یہ سکھایا ہے کہ او لاہور والوں، مصطفیٰ وہ ہے جن کی جوتی مبارک کو اگر کوئی جتڑی کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. ابھی تو میں مرا نہیں، اتنی جلدی سبق بھول جاؤ گے؟ ہم نے 2 بجے رات تک کیا تقریریں کی؟ میں نے نہیں صرف کی، میرے اکابر نے کی. میں تو ان کا غلام ہوں. یہ بتایا کہ ان کی بلند شان یہ ہے، ان کے نالائن اقدس کی توہین کفر ہے، اور دلائل سے بتایا، صرف جذبات سے نہیں. علماء کو حوالے بتائے، ان کی پسند کو جو ناپسند کرے اس پر بھی حد جاری ہوتی ہے. تو ہم نے بتایا، ہمارے اکابر نے بتایا کہ اگر بادشاہ کا بیٹا
کدو کی توہین کرے اسے کوڑے مارے جاتے، کیوں کہ یہ سبزی مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اور پگلو بھول رہے ہو جس کی نالائن کی توہین اہانت، اور اہانت بھی یہ نہیں کہ کوئی معاذ اللہ اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہے، نہیں، صرف نوائل کہہ دے، تصغیر سے چھوٹا کر کے۔ تو کیوں تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ کہتے کہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم پڑھائیاں کم دیکھتے ہیں، ادب زیادہ دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ تھانوی کی ڈگریاں کم تھیں، اس کی کتابوں کی لسٹ کم تھی، 1000 سے زیادہ تو کتاب اس نے لکھی تھی۔ ہاں، پڑھائیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، ادب دیکھا جاتا ہے۔ اتنی گہرائی میں جا کرو، ایڈے ڈوگے سوچن لگ پئے ہو۔ اور سوچو کہ جس ذات اقدس دی قدم اقدس نال جیڑی چمڑا مبارک دی جتی میرا مس کرے، اس جتی نو ہلکے سیگے نال کوئی یاد کرے تے کافر ہو جاوے، تے جے او دے جگر دے ٹکڑے نو کوئی اہانت دی گل کرے تو کتے دا پتر کی میں مسلمان رہ سکتا ہے۔ ہم نے عجیب بات ہے، جب سمجھنا چاہو تو سمجھ آئے، جوتی مبارک کی بھی سمجھ آ جائے، نہ سمجھنا چاہو تو جگر کے ٹکڑے کو نہ سمجھو۔ یہ عام ایشو نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاؤ اور جو منہ میں آئے کہہ دو۔ مجھے اللہ کی بڑائی کی قسم ہے، لاہور میں ایسی بات ہوتی ہے، داتا صاحب کی روح کو چین نہیں ہوتا۔ کس بھول میں ہو تم لوگ؟ لاہور کے اونچے برج جو ہے نا، وہ مینار پاکستان اور بڑے بڑے ٹاور سے نہیں ہے۔ ایک اونچا برج روزہ داتا گنج بختہ، دوجا اونچا برج میاں میر دا، تریجا شاہ جمال دا، تے چوتھا مادو لال دا۔ اینا برجاں نو اسی کہنے ہیں اچھے برج لاہور دے۔ یہ برج اچھے نہیں ہیں جن کو تم باہر دیکھتے ہو، یہ برج ہیں، یہ کیل ہیں، یہ وطد ہیں، یہ اوتاد ہیں۔ آج وہ اضطراب میں نہ ہوتے تو میں نہیں آتا۔ جب بھی اضطراب میں آئے ہیں، غلام نوکر بن کے ہم حاضر ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اضطراب میں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ، ان کے انعامات کا جواب امت یہ نہیں ہے جو تم دے رہے ہو یا سن رہے ہو۔ اہل بیت اطہار، ان کی رحمتوں اور مہربانیوں کے جواب یہ نہیں ہے۔ اصحاب رسول کی محنتوں کا جواب یہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اور کر ہی کیا سکتے؟ ہم تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں ہمیں تو بھیک بھر کی بس یہ پتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے، کر کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی محنتوں کا، ان کی رحمتوں کا ہم ناکارے کیا انعام کا جواب دیں گے؟ ایک ادب ہی تو ہے، ایک نذرانہ یا درود و سلام ہی تو ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو پھر تے جے جمے تے جے نہ جمے۔
اور کر کیا سکتے ہیں؟ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں، تم تو کھاتے ان کا ہو، پیتے ان کا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند جیسے یہ کہہ گئے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو مفتی اعظم ہند جب یہ کہہ رہے ہوں تو بابا بلا ہمیں کہتا ہے، قصوری رحمت اللہ علیہ، و علم بس کریو یار۔ جب قرآن کہے کہ علم بس نہ کری تو بابا کیوں کہتا ہے؟ اس جیسے مولویوں کو دیکھ کر کہتا ہے اس علم بس کری جیڑا تینوں بے ادب بناوے، اس در تے جاویں او علم سکھی جڑا علم تینوں احترام مصطفیٰ دسے۔ آج اندھیر ہو گیا، بہانے بنائے لوگوں نے کہ معصوم نہیں ہے، وہاں تو ممکن، یہاں امکان موجود ہے۔ بھئی امکان موجود ہے، امکان موجود ہے، لیکن تھوڑا دکھاؤں نقشہ امکان کا؟ وہ تو ذوات ہی بڑی بلند ہے، ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد، حضور غوث الثقلین و غیث الکونین، شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی فرماتے ہیں کہ اولیاء صالحین ملہم من اللہ ہوتے ہیں، خطا کرتے نہیں، لیکن ہو جائے تو فوری الہام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت کے پہرے میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اولیاء کی شان ہے، اولیاء سے اوپر شہداء ہیں، شہداء کے اوپر صدیقین ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بعد از انبیاء الصدیقین، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، اٹھاؤ گنج پر معجوب شریف، صدیقین، صدیقین اور نجبا، نقبا، یہ حدیث کے میں درجات بتا رہا ہوں، ابدال، اوتاد، اقطاب اور قطب الاقطاب۔ اللہ کے ولی کے درگاہ پہ آپ بارگاہ میں اور مسجد شریف میں آپ موجود ہیں، ذرا غور کرنا، جب قطب الاقطاب یہ کہتا ہے، قطب الاقطاب ہے نا حضرت غوث پاک، فرد الافراد ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث اعظم ہیں، فرمائے حفاظت الہی میں ولی ہوتا ہے، نفس اور شیطان کے شر سے اللہ اسے بچاتا ہے، اور توبہ کا الہام ہوتا ہے، الہام بئی نہیں ہوتی، الہام، اس طرح حفاظت ہے۔ پوچھا سیدہ پاک، فرمایا 12 قطب الاقطاب ہیں جو خاتون جنت کے خاندان سے ہیں، 12، ایک ان کا شوہر ہے، 2 ان کے بیٹے ہیں اور بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ ان میں داتا گنج بخش علی حجویری بھی قطب الاقطاب ہیں، اور ننیال ددیال سے سیدہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ یہ قطب الاقطاب ہیں۔ جو حوالہ دیکھنا چاہے، خاتمۃ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ اٹھا کے دیکھو، حوالہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو جس کے گھرانے کے بچے مائی پاک
وہ بلند ہستی خاندان کے بچے قطب الاقطاب ہیں. قطب الاقطاب اپنے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے. قطب 7 ہوتے ہیں، قطب الاقطاب ایک ہی ہوتا ہے. اور ان کے خاندان کے بچوں میں قطب الاقطاب ہے. بلکہ میرے سارے محدثین ہند کے استاد حضرت شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ قطب الاقطاب کا جو عہدہ ہے نا، یہ آل فاطمہ کے لیے خاص ہے. یہی ہوتے ہیں، آپ کے خاندان سے ہوتے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ جن کے بچوں کی نگرانی و حفاظت رب کی طرف سے یہ ہو رہی ہے، ان کی اپنی ذات گرامی کتنی بلند و بالا ہے. آئیے نہایت اختصار سے ایک دو مقامات میں بغیر مفہوم کے جو بنیاد ہے آج کی گفتگو کی وہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک حدیث پاک کا صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. رسول پاک نے فرمایا عن المسور ابن مخرمة رضی اللہ عنہ قال عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما اذاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جو چیز اس کو تکلیف دے اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کی اذیت میری اذیت ہے، تکلیف ہے. لہذا حضرت خاتون جنت کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ بولے، ہلکا خفیف، اس حدیث کی روشنی میں وہ سیدہ کے لیے ہلکا نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کے لیے ہلکا جملہ بول رہا ہے. کیوں؟ اب میرے جسم میں ٹکڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑے کی تشریح امام محمد رضا خطبات رضویہ میں فرماتے ہیں کہ بضعۃ منی، حصہ ہے میرا. کون سا؟ فاضل بریلوی محدثین کا معنی بیان کر رہے ہیں. کیا آپ فرماتے ہیں وَعَلَى فِلْزَةِ كَبِدِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، پیارے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا، جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا، حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں جہاں آرام فرما ہے، آپ کے جسم اقدس اور آپ کے لباس مبارک کے ساتھ جو مٹی قبر انور کی مس کرتی ہے، چھوتی ہے، اس کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند ہے. کیوں؟ کہ وہ جسم اقدس جس کے ساتھ وہ مٹی مس کرتی ہے، مبارک مٹی، وہ جسم عرش سے افضل ہے، اس لیے وہ مٹی بھی اس افضل اور اعظم کے قرب کی وجہ سے عرش اعظم سے بلند ہے. کیوں؟ کہ خدا کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ جسم اقدس وہ حضور کا جسم اقدس ہے، اور پھر وہ اعلیٰ چیز ہے جو اس جسم کے قریب ترین ہے. اب تقریر نہیں ہے، بس آخری جملہ ہے، سن لو. حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں یحسبی الاندلسی
فرماتے ہیں وہ مٹی تو صرف بدن کو مبارک کو چھوتی ہے، عرش اعظم سے بلند ہے، اور اس ہستی جس کو آپ نے اپنے جگر فرمایا، جب مٹی نرا چھو کر بدن کو عرش سے بلند ہو گئی، وہ جسم کا ٹکڑا ہے، جگر ہے، دل ہے مصطفیٰ کا، اس کا مقام عرش اعظم سے کیوں نیچی رہے؟ عرش اعظم سے بلند ہے فاطمۃ الزہرا کا مقام، وہ قلب رسول ہے، وہ جگر ہے رسول اللہ کا، فلذت قبض خیر الانبیاء ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ فاضل بریلوی یہ کیوں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ فاضل بریلوی شعر تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ فرما دیا کہ جس کے ساتھ علی و فاطمہ سے میری نسبت یہ ہے، علی و منی وانا منہ، حسین و منی وانا من حسین، صرف فاطمہ ہی بدا نہیں ہے، اولاد میری اور بھی ہے، وہ بھی میری بدعات ہیں، لیکن یاد رکھنا فاطمہ صرف تو رہ جائے گی، صرف تو رہ جائے گی، نوٹ کرو اس بات کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کا ذکر کیے بغیر ان کا کر رہے ہو۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ نہ بیٹیاں رہیں دنیا میں، نہ بیٹے تھے، صرف فاطمہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ ساری توجہ کا ارتکاز آپ پر کس لیے ہے؟ اس لیے ہے فرمایا ان کا میرے لیے مقام یہ ہے کہ جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے، ان کے ساتھ محمد کی جنگ ہے، اور جن کے ساتھ فاطمہ و علی کی صلح ہے، ان کے ساتھ محمد کی صلح ہے۔ اور دعا دیتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ احادیث صحیحہ اٹھا کے دیکھو، مالک جو علی و فاطمہ سے محبت کرے تو اسے محبوب بنا لے، اور جو ان سے عداوت کرے تو اس سے دشمنی کر۔ فاطمہ علی سے لا تعلق رہ نہیں جا سکتا کوئی مومن، کیوں؟ جو علی سے دور ہو وہ رسول سے دور ہے، جو فاطمہ سے دور ہو گیا وہ نبی سے دور ہو گیا، اور جو فاطمہ کے قبول ہو گیا، یہ جامع ترمذی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا علی اور فاطمہ اور حسن حسین سے محبت کرنے والا کان معی فی درجتی فی الجنہ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں، محمد رسول اللہ کے درجے میں، میرے علی و فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرنے والے کو محمد رسول اللہ اپنے درجے میں جنت اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دوستو وقت ختم ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو میں تمہید میں ہوں، انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا، لیکن آج کا بیان ان کے لیے دعوت فکر تھا کہ صاحبو یہ کھیل تماشے کی جا نہیں، یہ تقریریں سیکھنے کی جا نہیں، ان کو مشق سخن یا مشق ستم بنانا، یہ مناظرے یا مجادلے یا مقابرے یا مباحثے سیکھنے کی یہ مقام نہیں ہے، یہ ادب کا مقام۔ ادب گوہی سیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، یہ ادب کا مقام ہے۔ ادب سے آ، ادب سے آ، ادب سے آ، بازا 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 بازا، ہر آنچ ہستی بازا، اس لیے کہ درگاہ بڑی ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، کر دیں گے، اس سے زیادہ بغاوت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی